السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حب رسول کا ایک منفرد قسم کا واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ کتاب المستظرف اور حجت اللہ علی العالمین اور تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال بیشتر یمن کا بادشاہ طب اول حمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا۔ 12,000 عالم اور حکیم اور 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیادہ فوج کے ہمراہ اس شان و شوکت سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا تھا ان کی شان و شوکت دیکھنے کے لیے اور شاہی پروٹوکول دیکھنے کے لیے مخلوق خدا چاروں طرف سے نظارہ کرنے کو جمع ہو جاتی تھی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ میں سے کوئی بھی اسے دیکھنے نہیں آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ لوگ دور و نزدیک سے اس گھر کے زیارت کے لیے آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کا یہ لشکر اور جاہ و جلال دیکھ کر آپ کے لیے کیوں آئیں گے؟ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کے کہنے لگا، میں اس گھر کو بھی مسمار کر دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کرا دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایک ایسا بدبودار مادہ اس کے جسم سے بہنے لگا جس کی وجہ سے کسی کو اس کے پاس بیٹھنے تک کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ شام کے وقت بادشاہ کے ہمراہی علماء میں سے ایک جید عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا، مرض آسمانی ہے اور علاج زمینی ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کیجیے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادہ کو ترک کیا، توبہ کیا تو اس کا خون اور وہ بدبودار مادہ اسی وقت بہنا بند ہو گیا۔ صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفی اور 7 ریشمی جوڑے نظر کیے۔ پھر یہاں سے چل کر جب مدینہ منورہ پہنچا تو ہمراہی علماء نے جو کتب سماویہ کے عالم تھے وہاں کی مٹی کو سونگھا اور کنکریوں کو دیکھا تو نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے پچھلی کتابوں میں پڑھ رکھی تھیں ان کے مطابق اسی سرزمین کو پایا، تو انہوں نے آپس میں باہمی عہد کیا کہ ہم یہیں مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے یاوری کی تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے تو ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جائے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے اور اس پر ایک بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر 2 منزلہ ایک عمدہ عمارت تعمیر کروائی اور وصیت کر دی کہ جب آپ تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ بنے۔ ان 400 علماء کی کافی مالی امداد بھی کی اور کہا تم یہیں رہو، اور پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ کے دیا اور کہا میرا یہ خط اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا،
اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسل بعد نسل میرا یہ خط محفوظ رکھیں، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ ان کو پیش کر دیا جائے۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا۔ وہ خط نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ اور کیسے ہوا؟ خط میں کیا لکھا تھا سنیے۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعتراف اور محبت رسول سے بھرا ہوا وہ خط، اس کا متن یہ تھا: کم ترین مخلوق طب اول حمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا اور غنیمت، اور میں اگر آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا، اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا، میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں، اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ ناظرین، شاہ یمن کا یہ خط نسلاً بعد نسل ان 400 علماء کے اندر حرز جا کے حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینہ کی آبادی کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست مع وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا۔ آپ نے وہ خط مبارک اپنے غلام خاص ابو اللیلی کے تحویل میں رکھوایا، اور جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے، اور مدینہ منورہ کی الوداعی گھاٹی مثنیات کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی مبارک نمودار ہوئی، مدینہ کے لوگوں کی خوش نصیبی، مدینہ کے لوگ خوش نصیب اور محبوب خدا کے استقبال کرنے کو جوک در جوک آ رہے تھے۔ کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، کوئی دعوت کا انتظام کرنے میں مصروف تھا، اور یہ سب اصرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہوں، میں آپ کی خدمت کروں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبہ نے حضور کی خاطر بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی تحویل میں تھا۔ اسی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو اللیلی کو بھیجا کہ جاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شاہ یمن کا وہ خط دے آؤ۔ جب ابو اللیلی حاضر ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، تو ابو اللیلی ہے نا؟ اور یہ سن کر ابو اللیلی حیران ہوا۔ حضور نے پھر فرمایا، میں محمد الرسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا جو میرے لیے خط تمہارے پاس ہے وہ لاؤ، مجھے دو۔ چنانچہ ابو اللیلہ نے وہ خط دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر فرمایا، صالح بائی طبہ حمیری کو آفرین و شاباش ہے۔ اس واقعے سے ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے ناظرین، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر زمانے میں چرچا رہا، اور خوش قسمت افراد نے ہر دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض پایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگلی پچھلی تمام نعمتیں بانٹتے رہے۔
باتیں جانتے تھے، اور یہ معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں مکانات اور بازاروں کو سجانا اور مزین کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ پھر آج کے دن، آج کے دور میں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں بازاروں کو سجایا جائے، گھروں کو مزین کیا جائے، آپ کی آمد کی خوشی میں جلوس نکالے جائیں، تو اسے بدعت کہنا، کیا وہ شخص خود بدعتی نہ ہوگا جو اس کو بدعت کہتا ہے؟